اردن ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے مالامال ملک ہے جہاں قدیم تہذیبوں کی یادگاریں اور جدید ترقیات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اس ملک کے دیہات نہ صرف قدرت کی خوبصورتی سے بھرپور ہے بلکہ یہاں کے لوگ اپنے مہمان نوازی ثقافت اور روایات کے لیے مشہور ہے۔ اردن کے دیہاتوں کی ثقافت اور طرز زندگی۔ اردن کے دیہات ایک منفرد اور روایتی طرز زندگی کا عکاس ہے جہاں قدیم عربی ثقافت اور اسلامی اقدار کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ یہاں کی زندگی کا انداز سادہ اور فطرت کے قریب ہے اور لوگ اپنے دیہاتوں کی قدیم روایات کو فخر سے زندہ رکھتے ہیں۔ روایتی معاشرت۔ اردن کے دیہاتوں میں خاندان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے خاندانوں میں رہتے ہیں جہاں بزرگوں کا احترام اور خاندان کے افراد کے درمیان اتحاد بہت اہم ہے۔ ہر فرد اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے اور سماجی تقریبات میں پورا گاؤں شرکت کرتا ہے۔ معیشت اور زراعت۔ اردن کے دیہاتوں کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ یہاں کے لوگ کھیتوں میں گندم، زیتون، انگور اور دیگر فصلیں اگاتے ہیں۔ زیتون کے درخت خاص طور پر اہم ہے کیونکہ زیتون کا تیل اردنی کھانوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مویشی بانی بھی ایک اہم پیشہ ہے جس میں بکریوں، بھیڑوں اور اونٹوں کی پرورش شامل ہے۔ رہن سہن اور لباس۔ اردن کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ سادہ لباس پہنتے ہیں جو زیادہ تر کپاس یا اون سے بنے ہوتے ہیں۔ مرد عموماً دیداشا یا کفنیا پہنتے ہیں جبکہ عورتیں رنگ برنگے ثوب یا عبایا پہنتی ہیں۔ روایتی لباس کے ساتھ ساتھ لوگ مقامی دستکاری کے جوتے اور زیورات بھی پہنتے ہیں جو دیہات کی ثقافت کا حصہ ہے۔ موسیقی اور رقص۔ موسیقی اور رقص اردن کے دیہاتوں کی ثقافت میں اہمیت رکھتے ہیں۔ دبکہ یہاں کا روایتی رقص ہے جسے لوگ شادیوں، خوشیوں اور تہواروں کے موقع پر کرتے ہیں۔ اس رقص میں لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر دائرے میں ناچتے ہیں اور یہ اتحاد اور خوشی کا اظہار ہے۔ دیہاتوں میں ربابہ جیسے روایتی ساز بھی بجائے جاتے ہیں۔ خوراک۔ اردن کے دیہاتوں میں کھانا سادہ مگر لذیذ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے کھانوں میں زیتون کا تیل، تازہ سبزیاں، گوشت اور مقامی مسالے استعمال کرتے ہیں۔ منسف اردن کا مشہور ترین روایتی کھانا ہے جو خاص مواقع پر بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجدرہ، مسقہ اور لبن جیسے کھانے بھی دیہاتوں میں مقبول ہے۔ مہمان نوازی۔ مہمان نوازی اردن کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دیہات کے لوگ اپنے مہمانوں کو عزت و احترام دیتے ہیں اور انہیں بہترین کھانے پیش کرتے ہیں، چاہے مہمان اجنبی ہو یا قریبی دوست۔ اسے ہمیشہ خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اس کے آرام کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ روحانیات اور مذہبی اقدار۔ اردن کے دیہاتوں میں مذہبی اقدار بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں کے لوگ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اور مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان اور عیدین کے موقع پر پورا گاؤں مذہبی سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اردن کے دیہاتوں کی ثقافت اور طرز زندگی ایک ایسی دنیا کی جھلک پیش کرتی ہے جہاں سادگی، روایات اور سماجی روابط کی گہری جڑیں ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے قدیم طرز زندگی کو فخر سے زندہ رکھتے ہیں اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردن کے دیہاتوں میں سیاحت ایک منفرد اور دلچسپ تجربہ فراہم کرتی ہے جہاں سیاح روایتی اردنی ثقافت اور دیہی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں کی فطری خوبصورتی، مہمان نواز لوگ اور سادہ طرز زندگی سیاحوں کو ایک نئی دنیا سے متعارف کرواتے ہیں۔ دیہی زندگی کی سادگی۔ اردن کے دیہاتوں میں زندگی کی سادگی سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ کم وسائل کے باوجود خوشی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ سیاح اس سادگی اور سکون کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے ساتھ نئی یادیں لے کر جاتے ہیں۔ اردن مشرق وسطیٰ کا دلکش ملک اپنی قدرتی خوبصورتی اور متنوع قدرتی مناظر کی بدولت سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ یہاں کے قدرتی مقامات نہ صرف دل کو چھو لینے والے ہیں بلکہ یہ ماحولیات حیاتی تنوع اور جغرافیائی اہمیت کے حامل بھی ہے۔ اردن کے کچھ مشہور قدرتی مقامات کا جائزہ لیتی ہے۔ وادی رم۔ وادی رم جسے قلمر کا وادی بھی کہا جاتا ہے، اردن کا سب سے معروف صحرا ہے۔ یہ علاقہ اپنی وسیع ریتیلے بیابان، پتریلے ٹیلے اور حیرت انگیز قدرتی ساختوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کی لال پتھروں کا منظر خاص طور پر دلکش ہے۔ وادی رم میں کیمپنگ، جیپ سفاری اور بڈو گھومنے جیسے سرگرمیاں سیاحوں کے لیے دستیاب ہے۔ بحیرہ مردار۔ بحیرہ مردار زمین کی سطح سے تقریباً 430 میٹر نیچے واقع ہے جو دنیا کا سب سے نچلا مقام ہے۔
یہاں کا پانی معدنیات سے بھرپور اور انتہائی نمکین ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی جاندار یہاں زندہ نہیں رہ سکتا اور لوگ یہاں آسانی سے تیرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بحیرہ مردار کی مٹی اور پانی کو علاجی فوائد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وادی مجیب، یہ وادی اردن کی مشہور قدرتی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی گہری چٹانیں اور بہتا ہوا پانی اسے ایک بہترین ٹریکنگ اور کینیننگ مقام بناتے ہیں۔ وادی مجیب کی بلندیاں اور پانی کے بہکاؤ کا سفر کرنا ایک ایڈونچر سے بھرپور تجربہ ہوتا ہے۔ اردنی صحرا، اردن کے مشرقی حصے میں پھیلا ہوا صحرا حیرت انگیز قدرتی مناظر پیش کرتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے دور دراز ویران مناظر اور قدیم قلعوں کی موجودگی کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ صحرا میں رات کے وقت آسمان میں تاروں کا نظارہ بھی ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ دانا بائیوسفیر ریزرو، یہ اردن کا سب سے بڑا قدرتی تحفظ کا علاقہ ہے جو مختلف قسم کے جنگلات، پہاڑوں، وادیوں اور صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں جنگلی حیات کا مشاہدہ، پیادل سیر اور فطرت کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے۔ دانا ریزرو اپنے ماحول دوست سیاحتی پروگراموں کے لیے بھی مشہور ہے۔ عقابہ بحیر احمر کا ساحلی شہر ہے اور اردن کا واحد بندرگاہی علاقہ ہے۔ یہ شہر اپنے صاف و شفاف پانیوں، رنگ برنگی مرجان کی چٹانوں اور سمندری زندگی کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام ہے۔ یہاں آپ اسکوبا ڈائیونگ، اسنورکلنگ اور کشتی کی سیر جیسے سرگرمیوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ وادی عربہ، یہ وادی اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے اور اس کی سرزمین کا زیادہ تر حصہ ریت اور پتریلی زمین پر مشتمل ہے۔ وادی عربہ کا قدرتی حسن خاص طور پر غروب آفتاب کے وقت سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ علاقہ قدرتی ماہرین اور فوٹوگرافروں کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ اردن کے قدرتی مقامات سیاحوں کو فطرت کی دلکشی اور تنوع سے بھرپور تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ چاہے آپ صحرا کی خاموشی پسند کریں یا سمندری زندگی کا نظارہ، اردن کی زمین ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ خاص پیش کرتی ہے۔ دیہی زندگی کی سادگی، اردن کے دیہاتوں میں زندگی کی سادگی سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔ یہاں کے لوگ کم وسائل کے باوجود خوشی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ سیاح اس سادگی اور سکون کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے ساتھ نئی یادیں لے کر جاتے ہیں۔ اردن کے دیہاتوں کا دورہ سیاحوں کو روایتی اردنی ثقافت، فطرت اور لوگوں کی مہمان نوازی سے متعارف کراتا ہے۔ یہ تجربہ نہ صرف دلکش ہوتا ہے بلکہ سیاحوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بناتا ہے۔ اگر آپ اردن کی سیر کا منصوبہ بنا رہے تو دیہاتوں کا دورہ آپ کی فہرست میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اردن کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔